اب ہم اپنے بیورو چیف ملک ندیم صاحب کو لیں گے سعودی عرب سے اور ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر کیا صورتحال ہے۔ ندیم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ندیم صاحب۔ ندیم، سب سے پہلا میں سوال آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کرونا کے حوالے سے کہ سعودی عرب میں اس وقت کرونا کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور کتنے کیسز ہیں وہاں پہ؟ جی عدیل صاحب، سعودی عربیہ میں جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو اب تک کی صورتحال ہے آج کی تاریخ تک کی، وہ یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4233 مریض جو ہیں کرونا وائرس کے وہ نئے سامنے آئے ہیں، جس کے بعد سعودی عرب بھر میں اس وقت تک کرونا کے جو مریض ہیں ان کی کل تعداد 1,27,541 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے جو مریض انتقال کر چکے ہیں ان کی تعداد 40 ہے، جس کے بعد یہ فگر اگر ہم اس کی ٹوٹل بات کی جائے اب تک کی کہ سعودی عرب میں کرونا سے کتنے مریض جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں تو ان کی تعداد 972 ہے، جبکہ مختلف شہروں سے ڈیلی بیسس پہ ریکوریز کے ریکارڈ بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اب تک جو ہے آج کے دن 24 گھنٹوں میں 2172 مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہو چکے ہیں، جس کے بعد مملکت بھر میں سعودی عرب بھر میں جو ٹوٹل تعداد ہے جو ریکوریز مریضوں کی ہے جو صحت یاب ہو کے ٹھیک ہو چکے ہیں ان کی تعداد 84,720 ہو گئی ہے۔ لیکن اس میں ایک یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریاض جو شہر ہے اس میں تھوڑی سی الارمنگ صورتحال ہے گزشتہ 2-3 دنوں سے، اور وزارت صحت نے یہ کہا بھی ہے کہ حکومت اس پہ نظر ثانی کر رہی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے، کیونکہ ایک دن میں اگر ریاض کی بات کی جائے آج کے دن کی تو 1,735 کیس جو ہے وہ صرف ریاض شہر سے آئے ہیں۔ اور وزارت صحت نے 12 جون جو 2 دن پہلے جمعہ گزرا ہے اس دن تک ایک فگر جاری کی تھی اور سعودی عربیہ کے حوالے سے، تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 53% جو لوگ ہیں وہ سعودی شہری ہیں جن کو کرونا وائرس سے جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، اور 47% غیر ملکی اس میں لوگ ہیں جو کرونا سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ اور اس میں تھوڑی سی میں آپ کو ایک اور ڈیٹیل بڑی اہم بتانا چلوں گا، وہ یہ کہ ان کیسز میں جو یہ 100 آپ کہہ لیں پرسنٹ میں سے 53% جو سعودی شہری اور 47% غیر ملکی ہیں، ان میں 66% مرد حضرات جبکہ 34% خواتین ہیں، جبکہ 5% صرف مومن افراد جو بزرگ افراد ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 10% ان میں بچے ہیں اور 85% نوجوان طبقہ ہے جو اب تک اس سے متاثر ہوا ہے۔ اچھا ندیم، یہ تو کہا جاتا ہے کہ امیون سسٹم جس کا کمزور ہے، لائک آپ کے جن کی عمر زیادہ ہے اور جو بچے ہیں، لیکن آپ تو بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ خواتین، مرد اور جو عورتیں ہیں ان کی ریشو زیادہ ہے ریاض میں۔ جی یقیناً عدیل، اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہے، وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا بھر کی بہت بڑی تعداد میں مختلف نیشنلٹیز کے لوگ یہاں پہ ہیں، اور ایک بہت بڑی کلاس جو ہے ہر ملک کی جو ہے آپ کہہ لیں 85%، 70 to 85% لیبر کلاس طبقہ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لیبر کلاس جو طبقہ ہے وہ اپنے کیمپس وغیرہ یا جن رومز میں آپ کو پتہ ہے وہ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتے کہ ان کی اپنی پرسنل جگہ ہے، لیکن آپ ان کو ان کی پرسنل جگہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر ایک ہمارا بھائی دن میں دیہڑی لگانے باہر جاتا ہے اپنے کیمپ سے یا روم سے تو دوسرا کوئی ساتھی اس کا روم میٹ اسی جگہ کو اس سپیس کو یوز کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ جو نوجوان طبقہ آپ دیکھ رہے ہیں فگر اتنے پرسنٹ آ رہی ہے 85% نوجوان ہوگی، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے سعودی حکومت نے بڑی سختی کی ہوئی ہے SOPs کے حوالے سے، اور ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال اور گلوز وغیرہ پہ بڑی سختی ہے، اور اس پہ بڑی سختی سے مانیٹر کیا جا رہا ہے، چوراہوں میں، گلیوں میں اور ہر جگہ پہ جو ہے مانیٹر کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ لوگوں کو، اور اویئرنیس میسیجز، ویڈیو میسیجز باقاعدہ طور پہ اردو زبان میں بھی جو ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں اور دیگر زبانوں میں بھی۔ اچھا، یہ جو میسیجز عوام کو باخبر رکھنے کے لیے جاری کیے جا رہے ہیں، ان کا میڈیم کیا ہے؟ کس کے ذریعے؟ وہاں پہ ٹیلی ویژن پہ، نیوز پیپرز میں، یا سوشل میڈیا کے تھرو؟ جی ابھی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو ویڈیو میسیجز دیے جا رہے ہیں یہ منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ آفیشیل جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن پہ ایک ویڈیو کی شکل میں، جس میں ایک پاکستانی جو ہے وہ مخاطب ہوتا ہے اپنے پاکستانی تمام تارکین وطن سے، اور ان کو بتاتا ہے کہ اگر آپ لوگ SOPs کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں آپ کی وجہ سے،
किसी दूसरी शख्स का भी, दूसरे साथी का जो नुकसान हो सकता है। तो इसका यकीनन बड़ा फायदा हुआ है। एटलीस्ट जो हमारे लोग जो घरों में बैठे होते हैं, कैंप्स में रात को टेलीविजन लगा के बैठे होते हैं, या वो सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, या वो आप कहने FM रेडियो सुन रहे होते हैं, तो उनको डेफिनेटली बड़ा इससे मैसेज आता है और इंजेक्ट करता है उनके दिमागों में, उनके सोच में कि ये चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो ये सूरत हाल है अब तक की। अच्छा नदीम, पाकिस्तानी ये भी जानना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे बैठ के ये भी जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की कुल तादाद वहाँ पे कितनी है और अभी तक सऊदी अरब में कितने मुतासिर हुए हैं। इसी के साथ साथ ये भी बताइए जो डेड बॉडीज़ हैं पाकिस्तान में इस वक्त कितनी डेड बॉडीज़, सऊदी अरब में कितनी डेड बॉडीज़ मौजूद है पाकिस्तानियों की? जी जी अदील, आपने बड़ी अहम बात की। यकीनन जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, वो जानना चाह रहे होंगे कि इस वाले से उनको पता चले कि पाकिस्तानी कितने हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया में ये वाहिद खिता है, ये वाहिद चैप्टर है जहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की तादाद है। दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं, इस वक्त तक के जो ऑफिशियल कहा जाता है रिकॉर्ड में जो फिगर है पाकिस्तानियों की, वो 26 लाख के करीब पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में मौजूद है। और ये मैं आपको ये भी बताना चलूं कि कोरोना का एक बहुत ये जो फैला है वायरस कोरोना, इसका बहुत बड़ा यानी फैलाव है और बड़ा यानी खदशा दुनिया भर में देखा जा रहा है और केसेस सामने आ रहे हैं। उसमें यकीनन तहफ्फुज़ात है पाकिस्तानियों के हवाले से भी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है। तो मेरी इस हवाले से सफीर पाकिस्तान जो राजा अली जहां साहब है उनसे बात हुई है, क्योंकि उनको जो सऊदी हकाम है, वज़ारत सेहत के लोग हैं, वो डेफिनेटली अपडेट करते हैं, उनको नंबर देते हैं। तो उनका कहना यह था मुझे आज कि सऊदी हुकूमत की तरफ से जो हमें फिगर बताई गई है पाकिस्तानियों की जो कोरोना से मुतासिर हुए हैं, वो 2500 पाकिस्तानी हैं जो कोरोना से मुतासिर हुए हैं। अच्छा। और ये फिगर सफीर साहब ने कहा है कि ये 1-2 हफ्तों पहले की फिगर है, क्योंकि हर हफ्ते अपडेट वो करते हैं, डेफिनेटली टेस्ट होते हैं, उसके बाद रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही नंबर जो है वो एम्बेसीज को इशू किए जाते हैं। और दूसरी एक और अहम बात वो ये कि इस वक्त तक सऊदी अरब भर में जितने भी रीजन है, मुख्तलिफ शहर हैं, दारुल रियाद समेत, उनमें पाकिस्तानी जो डेड बॉडीज हैं पाकिस्तानियों की, वो 137 है इस वक्त तक। अच्छा। 137 है। इसमें एक चीज मैं आपको बड़ी अहम क्लियर कर दूं कि इन 137 जो डेड बॉडीज हैं, इनमें कोरोना के सिर्फ केसेस नहीं है, इनमें वो भी लोग हैं जो तभी मौत आप कहते हैं वो उनका इंतकाल हो जाता है, बीमार होते हैं, यहाँ पे किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं या काफी अरसे से बीमार होते हैं, डिसेबल होते हैं, तो वो भी केसेस होते हैं। तो ये 137 के करीब डेड बॉडीज यहाँ पे हैं, और जिसके हवाले से सफीर साहब ने मुझे बताया कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए खुसूसन एक बहुत बड़ी एक बड़ा ऐलान किया, वो ये कि जो कोरोना के मुतासिर डेड बॉडीज थी उनको पहले ऐलान किया गया था कि किसी भी सूरत मुमलिकत से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, उनकी तकसीम यहाँ ही होगी सऊदी हुकूमत के अंडर, उनकी इंतजामिया के। लेकिन अब इस पर नजरसानी की जा रही है और ये उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तानी है उनकी डेड बॉडीज को 3 दिन के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो पूरे करके NOC हुकूमत की तरफ से जब इशू होगा तो वो पाकिस्तान उनको ले जाया जा सकता है। अच्छा, जबकि नॉर्मल बॉडीज जो है डेड बॉडीज वो 15 दिन के टाइम में वापस जाती हैं अपने वतन में। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट आपने, मैं समझता हूँ कि एक न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो सब यहाँ पे बल्कि हम सब परेशान हैं कि कितने जो 137 हैं डेड बॉडीज़, उनमें भी और भी लोग हैं कोरोना के बगैर, उनकी रीज़न कोई और भी हो डेथ की, लेकिन उनको लाया जाएगा पाकिस्तान में। एक अच्छी खबर है। आप हमारे साथ लाइन पर रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, दोबारा आएंगे, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम आपको अपने ब्यूरो चीफ से बात करवा रहे हैं जो कि इस वक्त बैरून ममालिक में मौजूद हैं। इस वक्त लाइन पे मलक नदीम साहब मौजूद हैं जो कि आपको अपडेट भी दे रहे थे अपडेट कोरोना के हवाले से कि सऊदी अरब में इस वक्त क्या सूरत हाल है। नदीम से बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। अच्छा नदीम, ये बताइए कि सऊदी हुकूमत की क्या अब तक ऐसे इकदाम हैं जिनको आप पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली कह सकते हैं कि पाकिस्तानी उसको अप्रिशिएट भी वहाँ पर कर रहे हैं, और साथ ही जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी क्या सूरत हाल है? जी अदील, इसमें यह कि जब कोरोना वायरस आया तो सऊदी हुकूमत की तरफ से बर वक्त कुछ इकदाम किए गए, जिनमें आपको पता ही है वो मुश्किल फैसले जरूर थे, लेकिन उसका मकसद उन फैसलों का ये था कि सिर्फ और सिर्फ इंसानी सेहत जो है, इंसानी जिंदगी के जज्बे को, उसकी सलामती को सामने रखते हुए फैसले किए गए, जिसमें आपको पता होगा मक्का शरीफ और मदीना मुनव्वरा को जो है वो बंद किया गया, उम्रा रोका गया। उसके अलावा जो दीगर मामला थे जो बाकी मुल्कों में भी आपने देखा लॉकडाउन फेजेस में चला, जितनी भी जाती सरगर्मियां थी और दीगर चीजें थी, शॉपिंग मॉल्स वगैरह
اور یہ جتنی جگہیں تھی جہاں پہ لوگ زیادہ جمع ہو سکتے تھے اس کو بند کیا گیا. یہ تو وہ اقدامات تھے جو سعودی حکومت نے اوور آل جو ہیں اٹھائے, اور دیگر ممالک میں بھی یہ اقدامات اس طرح کے اٹھائے گئے. لیکن سعودی عربیہ نے جو یہ اقدامات اٹھائے اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ مکہ اور مدینہ کو یہ بند کرنے کا, کہ یہاں سے خدا نہ خواستہ کوئی یہ جو وائرس ہے اس کے پھیلنے کا ایک دم کوئی ایشو نہ ہو, کیونکہ یہ حرمین بڑے مقدس مقامات ہیں, تو یہاں سے کوئی ایسا میسج نہ چلا جائے دنیا بھر میں. تو ان کے بڑے خوش آئند اقدامات تھے, اس کو جیسے بھی ہم دیکھیں گے اس کو ہم خوش آئند کہیں گے. اس میں ایک چیز بڑی اہم تھی, وہ یہ کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے ایک بہت بڑا اعلان کیا گیا. وہ یہ تھا کہ سعودی عربیہ میں جتنے بھی لوگ ہیں جو یہاں پہ جابز کر رہے ہیں, مختلف کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں, ان کے پاس ایک ریزیڈینشل ایک کارڈ ہوتا ہے, پرمٹ ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں قانونی ریزیڈینشل پرمٹ, جس کو ہم عربی میں اقامہ کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جو لیگل ہوتے ہیں ان کو یہ ایشو کیا جاتا ہے. لیکن خادم حرمین شریفین صاحب سلمان نے یہ اعلان کیا کہ جس پاکستانی کے پاس جو ہے وہ اقامہ نہیں بھی ہے, وہ ان لیگل ہے, کس میں سے چھٹ کے بیٹھا ہے, اس کے پاس اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں پراپر, ان کے نیشنلٹی یا جو کوئی چیز بھی مس ہے, اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو نہ پکڑا جائے گا نہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اگر اس کو کرونے کا خدشہ ہے یا کرونا وہ فیل کرتا ہے, درجہ حرارت اس کی جسم کا بڑھتا ہے یا کوئی ایشو ہے, تو وہ آ سکتا ہے ہاسپٹل میں, اس کا فری آف کاسٹ علاج اور ٹیسٹ وغیرہ کیے جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا اعلان کیا گیا تھا. اس سے یقیناً بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا اور لوگوں نے جا کے اپنے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے. اور میں کچھ لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں جن سے میری بات ہوئی ہے, انہوں نے اپنے ٹیسٹ کروائے, اور کچھ لوگوں کو مسئلہ تھا وہ ریکور بھی ہوئے. تو یہ بہت بڑا اعلان تھا سعودی حکومت کی طرف سے, جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ بڑا پازیٹیو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے سے آپ نے ذکر کیا کہ اقامہ جو آپ وہاں پہ بیسیکلی اس کو آپ نیشنلٹی آئی تھنک کہہ سکتے ہیں, آپ جی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں, ایک ریزیڈینشل پرمٹ ہوتا ہے, آپ کو دیا جاتا ہے, گورنمنٹ نیشنل آپ کو کارڈ ہوتا ہے. لیگلائز بالکل کرتی ہے. ایگزیکٹلی نیشنلٹی شاید تھوڑا وسیع ہو جائے گا, لیکن اینی ویز. اچھا ایک آخری سوال میرا, میں نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے, میں نے کہا میں یہ بھی آپ سے پوچھوں کہ سعودی عرب میں جو اس وقت سعودی عرب سے پاکستان جو واپس جانے والے پاکستانی, ان کو کیسے لایا کیسے جا رہا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ دن اس میں اس طرح ہے کہ سعودی عربیہ کے لیے کچھ خصوصی فلائٹ جو ہیں شروع سے, جب لاک ڈاؤن, جب انٹرنیشنل فلائٹ بند کی گئی تھی, اس کے فوراً بعد جب ریلیف دیا گیا تو پاکستانیوں کو سب سے پہلے پریفر دی گئی, اور کچھ خصوصی فلائٹ, اس کو ہم کمرشل فلائٹ نہیں کہیں گے, خصوصی فلائٹ جو ہے پی آئی اے کی اور کچھ سعودی ایئر لائن کی, ان کو شروع کیا گیا. اس میں جو لوگ پاکستان واپس جا رہے ہیں ان میں کچھ کیٹیگریز ہیں جو سفارتخانہ پاکستان اس کو مانیٹر کر رہا ہے, ان لوگوں کو اسپیسیفک جو ہے وہ ایڈجسٹ کر کے بھیجا جا رہا ہے. ان میں 3-4 کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ ایمرجنسی کیس میں پاکستان جانا چاہتے ہیں, وہ یہاں پہ بیمار ہیں یا کچھ وزٹ پہ آئے تھے, کچھ لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو, بزرگوں کو بلایا ہوا تھا, ان کے ڈاکٹرز پاکستان میں ہیں, اور وہ کوئی دل کا مریض ہے, کوئی ڈائلائسس پہ ہے, کوئی ڈفرنٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ ایشوز ہیں مختلف, تو ان لوگوں کو پہلے پریفر دی گئی ہے. دوسرے نمبر پہ وہ تمام لوگ یہاں پہ, چاہے وہ کام کر رہا ہے, جاب کر رہا ہے, یا کوئی بھی پاکستانی ہے یہاں کا جو رہنے والا ہے تارکین وطن, اس کو کوئی ایمرجنسی ہوگی, اچانک پاکستان جانا پڑ گیا کسی وجہ سے, تو اس کا ایک کرائٹیریا رکھا ہے, ایمبیسی آتی ہے, اس سے پوچھتی ہے اور خود ہی رابطہ کر کے اس کو ٹکٹ وغیرہ ایشو کیا جاتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ہر فلائٹ میں 15 سے 20 10 جس کو این او سی دے دیا جاتا ہے, کلیئرنس دے دی جاتی ہے سعودی حکومت کی طرف سے, تو وہ اس کے اندر, اس فلائٹ کے اندر ڈیڈ باڈیز کو بھی بھیجا جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ وزٹ پہ آئے ہوئے تھے, یا کچھ لوگ اپنی چھٹی جانا چاہ رہے ہیں, اگر ان کے لیے کوئی گنجائش بنتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ کر کے پاکستان وطن واپس بھیجا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ ندیم, بہت شکریہ. ناظرین, بیورو چیف سعودی عرب ملک ندیم نے آپ کو اپڈیٹ کیا کہ سعودی عرب کی کیا صورتحال ہے کرونا کے حوالے سے. ابھی ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے پاس کچھ وقت بچا ہے اس میں اور بھی ہم اپنے بیورو چیفس یا نمائندوں کو وہاں باہر سے لیں, اور آپ کے ساتھ ان کی جب ہم بات کریں تو آپ سنیں کہ کس طرح سے جو فورن میں گورنمنٹس ہیں وہ پاکستانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا سٹیپس لے رہی ہیں, اور کس طرح سے لوگوں کو یہاں پہ واپس بھیجا بھی جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ یہ چیز بھی بڑی واضح ہے کہ جو سعودی گورنمنٹ ہے اس نے نہ صرف یہ جو جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ 137 ڈیڈ باڈیز ہیں, جن میں سے کچھ جو ہیں ان کی ریزن, ڈیتھ آف ریزن جو ہے وہ کرونا ہے, کچھ کی ڈیتھ آف ریزن ملٹیپل ڈیتھ آف ریزنز ہیں. تو ان 137 کو پہلے تو خیال یہ کیا گیا, پہلے جو ارادہ کیا گورنمنٹ نے کہ سعودی عرب میں ہی ان کی تدفین کی جائے, لیکن اب یہ اچھی خبر یہ ہے جو کہ ملک ندیم نے بتایا ہمیں سعودی عرب سے کہ ان کو جو ہے وہ پاکستان بھیجا جائے گا. ناظرین بڑھتے ہیں آگے.